امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لٹا پٹا قافلہ یہ کربلا سے نکلا اور کوفہ گیا اور کوفہ سے یہ ملک شام گیا، یعنی یزید نے امام حسین کے سر پاک کو طلب کیا تھا اور اس سے کہا گیا کہ چند دنوں کے بعد حسین کا سر آپ کے پاس ہوگا۔ امام حسین کو جن لوگوں نے بلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے قدموں میں جان دے دیں گے مگر آپ چھوڑیں گے نہیں، آج انہی لوگوں نے امام حسین کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کیا اور ابن زیاد سے ہو کر یزید تک یہ امام حسین کا کٹا ہوا سر پاک لے جایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے سامنے ہیں اور لشکر اور تاراج قافلہ پیچھے پیچھے ہے۔ امام حسین کا جب یہ سر پاک دمشق پہنچا اور دمشق کے بعد یزید کے محل میں گیا تو یزید پلید، یہ بدبخت بدترین انسان اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور بہت بڑا مکار بنا ہوا ہے، اس کے سامنے ڈھول تاشے بج رہے ہیں، جشن منایا جا رہا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین کا سر پاک ایک تھالی کے اندر رکھا گیا اور سر پاک کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ اب یزید نے امام حسین کا سر دیکھا تو ہنسنے لگا اور سر پاک سے کہہ رہا تھا کہ تو میرے مقابلے میں آیا تھا، دیکھ ہم نے تیرا کیا حال کر دیا، ہم نے تیرے بچوں کو بھی شہید کروا دیا جو بھوکے پیاسے دنیا سے گئے ہیں، اور دیکھ حسین آج تیرا سر میرے سامنے ہے اور دھڑ وہیں کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ پھر اس ظالم کے پاس میں چھڑی تھی جو یہ لے کر کے چلتا تھا، تو اس نے وہ چھڑی امام حسین کے لبوں پر ماری اور بار بار مار رہا اور کہہ رہا تھا امید یہ لے کر آئے تھے کہ میری جگہ بیٹھو گے، میرے تخت کو تم حاصل کر لو گے، مگر میں یزید ہوں۔ اچھا، یہ نام اتنا بدنام ہو گیا ہے، اتنا نحوست بھرا ہو گیا یہ یزید نام کہ کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی یزید نام لے دے تو ایک دم اس خبیث کا منظر نگاہوں میں آ جاتا ہے کہ جس نے کرب و بلا میں مصیبت اور ظلم کے پہاڑ اہل بیت اطہار پر ڈھائے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مبارک اور پاک نام ہے، جب یہ نام آتا ہے تو ایثار و قربانی کا ایک نقشہ انسان کے ذہن میں گھر کر جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو قربانی خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، اور امام حسین کے نام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ سرکار نے اپنے دونوں لاڈلوں کا نام رکھا حسن اور حسین، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام تھا شبیر و شبر، یہ سریانی زبان میں ہے، جب عربی میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا تو حسن حسین آیا۔ سرکار نے اپنے دونوں شہزادوں کا نام حسن حسین رکھ دیا۔ آپ دیکھو حسن حسین سے پہلے کوئی حسن حسین نہیں تھے، مگر یزید سے پہلے بہت یزید تھے۔ آج دیکھو پہلے کوئی حسن حسین نہیں تھے، آج گھر گھر حسن حسین، محلے محلے میں حسن حسین۔ کوئی ایسا گاؤں اور بستی مسلمانوں کی نہیں ہوگی جس میں علی حسین، زید حسین، غلام حسین ان ناموں کے انسان نہ پائے جاتے ہوں، مگر یزید سے پہلے بہت سارے تھے، مگر یزید کے بعد کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ امام حسین کے لبوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے جو کہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے کہا اے ظالم خبیث، اپنی چھڑی لب حسین سے دور کر، اللہ کی عزت کی قسم میں نے لبوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرکار نے چومتے تھے اور اپنا لعاب دہن کے لبوں میں لگاتے تھے۔
تو یہ اذیت اور یہ پریشان مت کر۔ تو یزید کو بڑا غصہ آیا، آگ بغولا ہو گیا اور بولا اے بوڑھا شخص، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ تجھے صحابی رسول ہونے کی نسبت کا اتنا پاس و لحاظ ہے، لیکن جس حسین کے لبوں کو تو مار رہا ہے، چھڑی کی اذیت دے رہا ہے، وہ تو اسی نبی کا نواسا ہے۔ مگر یزید نے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کچھ نہیں کہا کہ وہ معزز تھے، اگر کچھ کہتا تو بغاوت ہو جاتی، اس لیے حضرت زید بن ارقم چلے گئے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یزید یہ بہت بڑا ظالم تھا، قاتل حسین ہے، بلکہ قاتل خاندان حسین ہے۔ اسی کے اشارے سے امام حسین کے خاندان کو شہید کیا گیا اور 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ تو اس نے سر پاک کے ساتھ بھی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ رب العزت یزید پہ لعنت کرے، امام حسین کی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔